السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانیں۔ یہ بات 2018 کی ہے کہ ہمارے گھر میں عجیب واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ یہ واقعات تب ہونا شروع ہوئے جب ایک دن میری رات کو آنکھ کھلی۔ میں نیچے پانی پینے گئی۔ میں نیچے اکیلی تھی کیونکہ ہم سب کے بیڈ روم سیکنڈ فلور پر تھے۔ خیر تب رات کے 1 بج رہے تھے۔ جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو میں نے دیکھا سامنے لاؤنج میں کوئی عجیب سا کسی عورت کا شیڈو ہے۔ میں بہت ڈر گئی کیونکہ وہ شیڈو خود میرے سے بہت لمبا تھا، لیکن میں نے اگنور کیا کیونکہ شاید رات کا ٹائم تھا، لائٹ بھی نہیں آن تھی اور کیا پتہ مجھے ایسے ہی لگا ہو۔ میں کچن میں گئی اور پانی پی رہی تھی۔ اچانک سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے پیچھے کچن کی سلیب پر زور سے مکہ مارا ہو۔ میں فوراً پیچھے مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پانی پیے بغیر فوراً اوپر بھاگی اور جلدی سے روم میں چلی گئی۔ سب سو رہے تھے تو میں بھی چپ چاپ سو گئی۔ صبح میں نے اپنی فیملی ممبر سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے کہا کچھ گرا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ میں بھی یہ بات سن کر ریلیکس ہو گئی، لیکن اگلے دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ رات کو میری آپی کچن میں گئی دودھ پینے۔ اس ٹائم سب جاگ رہے تھے۔ خیر اچانک پیچھے سے بلینڈر اپنے آپ آن ہو گیا۔ وہ چیزیں مارتی ہوئی اوپر آئی، ہمیں بتایا۔ امی نیچے چیک کرنے گئی کیونکہ اس ٹائم ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ خیر امی نے وہ آف کر دیا اور دودھ لے کر اوپر آ گئی۔ مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کا بہت شوق تھا، اس لیے میرے سامان کی الگ سے کبرڈ تھی۔ ایک دن میں نے وہ کھولا تو میرا سامان ٹوٹا ہوا تھا۔ میں وہ دیکھ کر بہت روئی کیونکہ میں نے وہ سب بنانے میں بہت محنت کی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد میں دھلے ہوئے کپڑے طے کرنے لگی۔ ویسے ہی پیچھے مڑی، جب دوبارہ سامنے دیکھا تو طے لگے ہوئے کپڑے سارے بکھرے ہوئے تھے۔ میں بہت ڈر گئی، اندر بھاگی، سب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ شاید تم نے ابھی طے ہی نہیں لگائی ہو۔ ایسے ہی کافی عرصے تک ایسے واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ میں سارے واقعات تو نہیں بتا سکتی کیونکہ میری سٹوری زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ہم سب کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہاں کچھ تو ہے۔ ایک دن میری ماما کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ وہ کھانا بنانے نہیں گئی تھی کیونکہ ابھی ہمیں بھوک نہیں لگی تھی، لیکن کچھ دیر بعد میری ماما میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر بعد کھاؤں گی۔ تو میری ماما نے کہا تم نے ہی تو کچن میں آ کر مجھے کہا تھا کہ ماما مجھے کھانا بنا دیں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی۔ ہم سب نے ماما کو کہا کہ میں تو کب سے یہاں پر ہوں اور کچن میں آئی بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی اوپر سے نیچے آ رہا تھا کہ اچانک سے سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کی بازو فریکچر ہو گئی۔ ابو بھی اوپر ہی تھے مگر وہ واش روم میں تھے۔ جب اسے ہوش آیا اور وہ گھر آ گیا تو اس نے بتایا کہ جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے سامنے کمرے میں لگا کہ کوئی عورت کھڑی ہے۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو دوبارہ کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں شاک ہوا۔ میں کھڑا تھا، بھاگ نہیں رہا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر مجھے کسی نے دھکا دے دیا اور میرے بھائی کو جب سے وہ عورت نظر آئی۔ ایک دن وہ ڈرائنگ کر رہا تھا، میں اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا وہ ایک انتہائی خوفناک عورت بنا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ان آنٹی نے مجھ سے فرینڈ شپ کر لی ہے اور سوری بھی کیا ہے
کہ آئندہ میری بیٹی تمہیں نہیں مارے گی، بس تم اس سے بھی فرینڈشپ کر لو۔ میں نے اس سے وہ ڈرائنگ لی اور ماما پاپا کے پاس بھاگ گئی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اگلے ہی دن پاپا ایک عالم کو لے کر آئے اور انہوں نے بتایا یہاں جنات ہیں، تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو جتنی جلدی ہو سکے۔ ہم نے ایک ہفتے کے اندر گھر چینج کر لیا۔ اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے۔